آپ لوگوں کا یہ انتخابی نشان ہے. ہاں کرتی ہیں پر کیا کریں, ایک یہ رسم یہ پرانے دور سے چلتی آ رہی ہے. صحیح. یہ اسی طرح چلتی آ رہی ہے جیسا کہ ہم نے بھی دیکھا اور یہ ابھی تک چل رہی ہے. آگے پتہ نہیں کہاں تک یہ رسم چلتی رہے گی. تو آپ لوگ آپس میں جب بیٹھتی ہیں تو اسی طرح باتیں کرتی ہیں؟ جب آپس میں بیٹھتی ہیں تو پھر اسی طرح تالی بجا کے بات کرتی ہیں. فرض کیا آپ میرے سے بات کر رہی ہیں اور آپ نے مجھے کہنا ہے کہ چپ کرو, تو آپ کیسے کہیں گی اپنے انداز میں؟ اپنے انداز میں کیسے کہیں گی؟ پریکٹیکل کر کے بتاؤ. میں کہوں گی چپ کر. اچھا, لیکن پھر آپ جب لوگوں میں جاتے ہیں تو پھر نہیں ایسے کرتے؟ نہیں, لوگ دیکھیں کوئی ایسی ہیں جن کو یہ عادتیں بہت زیادہ پڑی ہوئی ہیں, وہ ایک ایک منٹ بعد یہ تالی بجاتی ہیں اور یہ حرکتیں کرتی ہیں. اور کئی ہیں جو میرا خیال ہے جو پرسنالٹی وائز ہیں زیادہ وہ ان چیزوں کو لائک نہیں کرتے, تو بالکل سیریس اچھے طریقے سے بات کرتی ہیں. صحیح. یہ جیسے ابھی ذیشان صاحب نے کال کی تھی تو وہ بھی کہہ رہے تھے مری روڈ پہ اور بھی کسی علاقے میں جہاں پر بھی مانگنے کھڑے ہوتے ہیں, حرکتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں. میں عورت ہوں نا, بعض اوقات گاڑی میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو شرم آ جاتی ہے ایک دم. وہ جیسے آتے ہیں جیسے وہ اپنی وہ دوپٹہ ہٹائیں گے, جیسے وہ پھر رہے ہوتے ہیں اور پھر جیسی وہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, مطلب مردوں کے ساتھ جیسے دینا دینا, مطلب وہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے. یہ وہی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ملک کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کھانے کو لوگ ترس رہے ہیں, تو پھر ان بیچاروں نے اسی طریقے سے ایکٹنگ کر کے مانگنا ہے, ایکشن کر کے مانگنا ہے. شاید اس طرح کہیں گی دے نا, تو اس طرح کر کے اگر کہیں گی تو کیا پتا اس نے 5 روپے دینے ہیں, وہ اس طرح کی ایکٹنگ دے کے 10 روپے دے دیتے ہیں. ویسے اس طرح کی ایکٹنگ کر کے ظاہری بات ہے, آپ کو پتا ہے کہ ایکٹنگ ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کے اچھے اچھے بندے رہ جاتے ہیں. اچھا, اس کا مطلب ساری خواتین کو بھی ایکٹنگ کرنا شروع کر دینی چاہیے اگر ایکٹنگ سے کام نکل جاتا ہے تو. جی میرے ساتھ ہیں ایک اور کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ٹھاک. روپ؟ ہاں جی میں روپ بول رہی ہوں, اور ابھی ہم آپ لوگوں کا انٹرویو دیکھ رہے تھے, میڈم شازیہ کو دیکھ بھی رہے ہیں بلکہ انٹرویو کا سن بھی رہے ہیں. تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ اتنے ٹائم سے ان کے ٹی وی پہ کافی زیادہ ہم نے ان کے انٹرویو دیکھے بھی کافی چینلز پہ, تو کافی ٹائم سے یہ اپنی فیلڈ کے لیے بہت کچھ کر رہی ہیں اور آگے بھی کرتی رہیں گی. تو میں بس ان سے یہ پوچھوں گی کہ اتنا کچھ کر رہی ہیں اس فیلڈ کے لیے, تو کیا ان کے ساتھ یہ فیلڈ کے لوگ فیئر بھی ہیں کہ نہیں؟ فیلڈ کے لوگ فیئر ہیں کہ نہیں؟ کہ نہیں. روپ میرا تو ایمان ہے کہ آپ نیکی کرتے جائیں, اور جو لوگوں کے دلوں کا کیا کہہ سکتے ہیں. ابھی میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے دل میں میرے لیے کیا ہوگا, عزت ہوگی کہ نفرت ہوگی. اس لیے کسی کے دل کی کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ دوسرے بندے کے دل میں کیا ہے. میرا دل شروع سے یہی کرتا ہے کہ میں اچھے کام کروں, نیکی کے کام کروں. اگر کوئی مصیبت میں ہے, کوئی تکلیف میں ہے, اگر اس کو میں برا نہیں کر سکتی, اس کا کام برا نہیں کر سکتی, تو اچھا نہیں کر سکتی تو برا بھی نہ کروں. بالکل صحیح, اور یہ سب سے بہترین بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کی جگہ کوئی اچھائی نہیں کر سکتے تو کم از کم برائی سے خود کو روک لیں. صحیح. اچھا شازیہ, رسومات کا میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ رسمیں کیا کیا ہوتی ہیں آپ لوگوں کی؟ کس قسم مطلب کیا آپ لوگوں کی کیا خوشیاں ہوتی ہیں؟ آج آپ کی برتھ ڈے بھی ہے؟ ہاں جی, آج میری برتھ ڈے. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. کیسے سیلیبریٹ کرتی ہیں؟ بس اپنی برتھ ڈے پہ خود ڈانس کرتی ہیں؟ ہاں جی, ڈانس خود بھی کرنا پڑتا ہے, اور باقی جو جتنی فرینڈز وغیرہ آتی ہیں تو جتنی آئیں گی وہ بھی کریں گی. بس ہماری یہی خوشی ہوتی ہے, اس سے آگے ہماری اور کوئی خوشی نہیں ہے. صحیح. نہ ہم نے بچہ پیدا کرنا, نہ ہم نے کوئی شادی کرنی, نہ کوئی ایسا موقع آنا. وہ بتایا تھا آپ کو پہلے بھی کہ عورتوں والا دل ہے, تو ظاہری بات ہے جو عورت والا دل ہے تو اس میں تو دل تو کرتا ہے. میں نے تو سنا تھا شادیاں ہوتی ہیں آپ لوگوں میں. نہیں, شادی تو نہیں ہوتی. یہ تو ایک لوگوں نے ویسے ایک بات بنائی ہوئی ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں. شادیاں نہیں ہوتی. یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اگر آپ کے ساتھ کوئی فیئر چل رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ فیئر چلیں. اچھی فرینڈ شپ ہوتی ہے, شادی نہیں ہوتی. فرینڈ شپ کیا ہوتی ہے؟ فرینڈ شپ دیکھیں کہ فرض کریں کہ آپ جینٹس ہیں تو میں عورت ہوں, تو آپ میری اچھائی میں ہیں, مجھے محسوس ہو گیا کہ آپ میری اچھائی میں ہو, تو میں اس کو پورے اختیارات دے دوں گی کہ آپ میرے واقعی جو باہر کے کام ہیں
جہاں پہ میں ان کپڑوں میں نہیں جا سکتی، کہیں بھی جانا ہے آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں، کوئی بھی میں نے کام کرنا ہے تو آپ میرے ساتھ ہو کے اس کام کو سولو کریں، بس یہی دوستی جا رہی ہے. دیکھیں دوستی تو یہی ہوتی ہے. جب بیمار ہوتے ہیں، جب پریشان، تو پھر کون آپ لوگوں کو لک آفٹر کرتا ہے؟ کیسے کرتی ہیں؟ جب بیمار ہوتی ہیں تو جو خاندان اور رشتے دار تو وہ جو آپ نے چھوڑ دیے. اگر بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں تو خیر خاندان میں سے تو خیر کوئی بھی نہیں آتا، کوئی بھی نہیں آتا خاندان میں سے کسی کے بھی. یہ نہیں کہ صرف میرے، تو خاندان میں سے کوئی بھی نہیں آتا. کوئی بھی تکلیف ہو، اب ظاہر بات ہے ہم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے ان لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں. تو پھر ان لوگوں نے دیکھنا ہے، ان لوگوں نے سنبھالنا ہے. مرتی بھی ہیں تو یہی سنبھالتے ہیں، یہی دفناتے ہیں. اچھا، ایک کنٹروورسی وہ آپ لوگوں کے ڈیتھ کے بارے میں بڑی ہے کہ آپ لوگوں کی یہ کیسے ہوتا ہے، موت، جنازہ موت. یہ میں نے آگے کافی لوگ مجھے میرے سے پوچھتے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ جب مر جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرنا ہے؟ ہم انسان مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو جیسا ایک انسان کو مسلمان کو دفنایا جاتا ہے اسی طرح ہمیں بھی دفنایا مسلمانوں جاتا کے ہے. گھر میں پیدا ہوئے ہیں یا مسلمان ہیں؟ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مسلمان ہیں. صحیح، یہ دونوں بڑی فرق چیزیں ہیں. مسلمانوں کے گھر میں ایتھیسٹ بھی پیدا ہو جاتے ہیں. دیکھیں ظاہری سی بات ہے کہ اگر مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں تو مسلمان ہی پیدا ہونے. صحیح نہیں، یہ ظاہری بات نہیں ہے. مسلمان ہونا جو ہے نا، اس کا تعلق دل سے ہے. یہ ہر ایک کا انڈیویجول رشتہ ہے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا 10-15 سال کی عمر تک جب تک گھر رہتے ہیں تو ماں باپ تو یہی سکھاتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں. کوئی چیز مانگنی ہے، کوئی تکلیف ہے تو اللہ سے دعا کرو. نماز سکھاتے ہیں، اسکول میں بھیجتے ہیں، پڑھائی کے لیے بھیجتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جو ماں باپ سکھاتے ہیں. اچھا، ابھی چیف جسٹس صاحب نے جو حکم دیا ہے کہ ان کو بنیادی سہولیات ساری دی جائیں، آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی بہتری آئے گی؟ میں تو بہت سی امیدیں لگا کے بیٹھی ہوئی ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کے بعد یہ کافی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ چینج آ رہا ہے. اور میں یقین سے کہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو نیکسٹ، یہ ابھی ایک منٹ میں نہیں لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے پیار آئے گا. یہ آہستہ آہستہ لوگ ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں پہلے تو کافی عرصہ پہلے تو ہم لوگ ٹی وی میں بھی نہیں آتے تھے، کہیں بھی نہیں آتے تھے، کہیں بھی نہیں آتے تھے. ابھی میڈیا کی بہت بہت مہربانی ہے جو ہمیں لے کے آ رہے ہیں. میڈیا میں دنیا دیکھ رہی ہے ہمیں، دنیا ہمارے اندر کے حالات جان رہی ہے. لیکن آپ کی بات شازیہ بہت خوبصورت، آپ کی ساری باتیں، وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. میں آپ ہی کی باتوں میں سے جو بات ہے اس کے ساتھ اس کو وہ سم اپ کرنا چاہوں گی جو آپ نے، ایک تو مجھے فیلڈ کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ فیلڈ والا معاملہ کیا ہے. لیکن بہرحال جو آپ نے بات کی کہ جو لوگ اس طرح کی کوئی خواہش اپنے دل میں رکھتے بھی ہیں تو وہ بھی عبرت پکڑیں یہ دیکھ کر کہ نہیں آنا چاہیے اس طرف، اس لیے کہ بہت زیادتی ہیں، بہت ظلم ہے اور بہت ناانصافی ہیں اور بہت تکلیفیں ہیں اس راستے. جن کی خاطر ہم اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آتے ہیں وہی ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں. 24 گھنٹے وہی ہمارے ساتھ زیادتی کرنے کے